میں ذرا مظہر عباس صاحب کا پوائنٹ لے لوں اس کے اوپر. مظہر صاحب, حکومت کہتی ہے, شبلی فراز صاحب کہتے ہیں, یہ جو بلاول بھٹو صاحب کا نعرہ ہے یا پکار ہے کہ نیب کو بند کرو, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عوام کو لوٹنے سے نہ روکو, کوئی نہ پوچھے ہمیں. دیکھیے, میری تکلیف صرف یہ ہے کہ میں نے پچھلے 40 سالوں میں احتساب کے نام پر ہمیشہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس احتساب نے کرپشن میں اضافہ کیا. آپ اٹھا لیں, اکتوبر 1977 میں سب سے پہلے یہ احتساب کا نعرہ لگا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب, اور اس کے بعد سے آپ تاریخ اٹھا لیں, اس احتساب کے عمل نے صرف کرپٹ سیاستدانوں کو, کرپٹ بیوروکریسی کو, ان سب کو پروٹیکشن دی ہے. ان کو بیل آؤٹ کیا ہے, ان کو بری کروایا ہے, ان کو سیاسی انجینئرنگ کا آلہ بنایا ہے. آپ اٹھا لیں, میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو جو ہے گنوا سکتا ہوں کون کون بچا ہے اس احتساب سے اور کس کس نے بچایا ہے اس احتساب سے. میں بالکل بلاول بھٹو کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. چیز یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, بالکل دے دینا چاہیے تھا, اسی وقت دے دینا چاہیے تھا جب ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کا لنک وزیر اعظم ہاؤس سے جوڑا گیا تھا. اس کے بعد تو ان کا اخلاقی جواز ہی نہیں رہتا تھا. لیکن احتسابی ادارے کو ختم کرنے کے لیے آپ پہلے کوئی آلٹرنیٹ ادارے کا روڈ میپ تو دیں. اپوزیشن اور حکومت مل کے پہلے کوئی ادارے کا روڈ میپ تو بنائے, اس کو ڈسکس کریں. ہمیں بھی پتا چلے کہ وہ نیب سے بہتر ادارہ بنانے آپ جا رہے ہیں یا نیب سے بدتر ادارہ بنانے جا رہے ہیں. اور پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جب اے پی سی میں بیٹھے تو مشترکہ طور پہ معافی مانگے کہ انہوں نے جاوید اقبال کو نیب کا چیئرمین منتخب کیا تھا اور اس سے پہلے قمر الزمان چودھری کو نیب کا چیئرمین مقرر کیا تھا. اس پہ معافی مانگے کیونکہ ان دونوں کے اتفاق رائے سے ہی یہ لوگ بنے ہیں. ان دونوں کے اتفاق رائے سے ہی الیکشن کمیشن تشکیل پایا ہے. ان دونوں کے اتفاق رائے سے ہی نیب کے قوانین بنائے گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو یہ خود کرتے رہے ہیں. تو سب سے پہلے روڈ میپ آنا چاہیے. جب آپ کسی ادارے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نئے ادارے کا روڈ میپ, اس کو سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں اس ادارے کو اس سے تبدیل کر دیں. لیکن محض یہ کہنا کہ جی نیب کو ختم کر دیا جائے, یہ بات بنتی نہیں ہے. اور اس لیے بھی نہیں بنتی ہے کیونکہ آپ کے پاس وقت, آپ نے یہ کام نہیں کیا. آج آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مشکل میں ہیں, تو اس لیے یہ کانٹرڈکشنز ہیں. تو سب سے پہلے مذاکرات کے لیے آپ اگر جس طرح گورنمنٹ بھی کہتی ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, وہ اپنا ایک بتائیں, پلان بتائیں, ایک نیا آرڈیننس لے کر آئیں یا نئی دستاویز لے کر آئیں. اسی طرح اپوزیشن لے. جب تک آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ آج نیب ختم کر دیں فرض کریں, پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ مضبوط بنایا ہے؟ اس صوبے میں تو اینٹی کرپشن کا افسر کرپشن میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو آپ کہاں سے جو ہے بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے, سب کو بالکل بلینکٹ جو ہے وہ ہو. اور ہے مجھے تو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جب بہت سے لوگ بری ہوتے ہیں جن کے بارے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بری نہیں ہونے چاہیے. میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو 1.5 سال رکھنے پر نیب کی مذمت کرتا ہوں, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نیب فیس کو دیکھتی ہے, کیس کو نہیں دیکھتی. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ نیب فیس کو دیکھتی ہے, کیس کو نہیں دیکھ سکتی. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ایسے کرپشن کے کیسز جن پر نیب نے کبھی نظر نہیں ڈالی, اس لیے کہ وہاں فیس بڑا اسٹرانگ تھا, اس فیس کی طرف وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, اس لیے انہوں نے وہ کیس نہیں کھولا, اس لیے انہوں نے اس کیس پہ تحقیقات نہیں کی. تو میں نیب کے پورے سٹرکچر سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن جب آپ کسی کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ پہلے پیش کرتے ہیں, پھر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.